کعبہ کی قسم آپ کے دل میں اگر ایمان ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلتا ممکن نہیں ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے کا آخری عشرہ شروع ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کا آخر ہو، ذی الحجہ کا شروع ہو، امت مسلمہ ایک عظیم یادگار، عظیم عبادت، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، وہ عبادت جس کو آپ اور میں قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو ہر ایک مسلمان صاحب نصاب اپنی وسعت کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے۔ یہ صاحب نصاب کے اوپر فرض بھی ہے، اور یہ ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اس آزمائش اور ابتلا کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ آج کے خطبہ میں ہم کوشش کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اوپر آنے والے امتحانات کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ ویسے تو قربانی کا یہ سلسلہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ جو قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو، بیٹا بھی وہ جو 90 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر دیا ہے، اس بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے میدان کے اندر لٹا دینا اور اس کے گلے کے اوپر اپنے ہاتھ سے چھری چلانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہماری اولاد کو ہمارے سامنے کو مارنا تو دور کی بات، کوئی بلند آواز سے اوئے کہہ کے پکارے نا، کوئی جھڑکی دے دے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بچے کو، میرے بیٹے کو تو نے سخت بات کیوں کہہ دی ہے۔ عام آدمی تو دور کی بات، اکثر یہ ہوتا ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر پڑھائی کے دوران کسی بچے کو ڈنڈا زیادہ لگ گیا نا، یا کسی بچے کو زیادہ سخت کہہ دیا، اگلے دن اس کے باپ کا فون آ جاتا ہے، آپ استاد ہیں بالکل اپنی جگہ پہ لیکن بچے کو مارنا نہیں ہے۔ یعنی یہ اولاد کی فطری محبت ہے کہ استاد کو بھی کھینچ دیا جاتا ہے۔ اس باپ کی قربانی کا عالم دیکھیں جس نے محض خواب دیکھا تھا، خواب کے عالم کے اندر اپنے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے لٹا دیا۔ ایک بڑا روح پرور منظر ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ خدا کی قسم آج بھی اس واقعے کو اگر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم کے اوپر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کتنے اولو العزم پیغمبر تھے، میرے اللہ کے ایک حکم پر بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری بھی چلا دی، کتنا بڑا حوصلہ ہوگا۔ بہرحال وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بزرگ پیغمبر تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو میرا اللہ رب العزت چن لیتا ہے، معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، گناہ قریب بھی نہیں پھٹکتا، اللہ رب العزت چنیدہ بندوں کو اپنا پیغمبر بناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ خلیل اللہ لقب ملنے کی وجوہات کیا ہے؟ بہت بڑے بڑے واقعات ہیں جن واقعات کی بدولت میرے اللہ نے لقب عطا کیا۔ ہر ایک پیغمبر کا الگ الگ لقب ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ہر ایک کا لقب اس کی ایک وجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، پوچھا اے جناب ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ نے لقب خلیل اللہ عطا کیا ہے، آپ بتائیے نا آپ کو لقب خلیل اللہ کیوں ملا ہے؟ توجہ کیجئے گا،
جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں لوگوں، سوال کرنے والوں، میرے اللہ نے مجھے خلیل کا لقب اس لیے دیا کہ میرے اللہ نے میری آزمائش کی، میرا امتحان لیا۔ جب میں امتحانات میں کامیاب ہو گیا نا، ہر ایک ادارے کا دستور ہوتا ہے، جب کسی سے امتحان لے، امتحان میں کامیابی دے دے، امتحان دینے والا محنت کرے، پوزیشن حاصل کرے تو ادارے والے کامیاب ہونے والوں کو انعام دیتے ہیں۔ میرے رب نے میرا امتحان لیا، جان کی ضرورت پڑی، میں نے جان پیش کی، رب کی رضا کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ مال کی ضرورت پڑی، میرے رب کی رضا کے لیے مال مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نچھاور کر دیا۔ جب ضرورت پڑی میرے رب کو، رب نے حکم دیا ابراہیم میری رضا کے لیے گھر بار کو چھوڑ دے۔ میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو نکل کر جنگل بیاباں کے اندر چلا گیا، جہاں میرا بیٹا پیاس کی شدت کے اندر اپنے پاؤں کو رگڑتا رہا۔ پھر میرے رب کو رحم آیا، میرے اللہ نے میرے بیٹے کے پاؤں کی رگڑ کی وجہ سے زمزم کا کنواں جاری کر دیا۔ جب ضرورت پیش آئی میرے رب نے کہا محبوب ترین چیز تیری اولاد تیرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، ابراہیم میرا خلیل تب بنے گا جب اپنے بیٹے کو میری رضا کے لیے قربان کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم، میں نے مال بھی دی، میں نے جان بھی دیا، میں نے گھر بار بھی چھوڑا، اور بالآخر جب اولاد کی ضرورت پیش آئی میں نے رب کی رضا کے لیے اولاد کی قربانی بھی دی۔ تب میرے رب نے مجھے انعام یہ دیا کہ مجھے اپنا خلیل بنا لیا، خلیل بنایا، خلیل اللہ۔ اور خلیل بنانے کے بعد سب سے پہلا انعام اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، کہا میں نے رب انی جاعل للناس اماما۔ سارے انعامات کے بعد ابراہیم میں تجھے دنیا کا امام بنا دوں گا۔ امامت عظیم منصب ہے، امامت عظیم مقام ہے، امامت بلندی ہے، امامت عروج ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، بے شمار انبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، روح کائنات، مقصود کائنات، خوشبو کائنات، آپ کے اور میرے دلوں کی دھڑکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں خود اپنے کلام میں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ایک ہوتا ہے کہ امتحان دینے کے بعد امتحان دینے والا کہے میرا پیپر بڑا اچھا گیا ہے، امتحان دینے والا کہے میں نے بڑا اچھا امتحان دیا۔ ایک ہوتا ہے امتحان لینے والا بلا کے کہے تو نے تو امتحان دے کے کمال کر دی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ امتحان دینے والا کہے میرا پیپر بڑا اچھا ہوا، میں نے بڑی جان ماری تیاری کی، بہت اچھا پیپر دے کے آیا۔ ایک ہوتا ہے کہ امتحان لینے والا بلا کے کہے تو نے تو امتحان دینے میں کمال کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان رب نے لیا، امتحان لینے کے بعد ابراہیم نے نہیں کہا کہ میں نے کمال کا امتحان دیا، بلکہ اس رب نے کہا ابراہیم تو نے امتحان دینے میں کمال کر دیا، اور امتحان بھی ایسا دیا کہ میں رب تیرے سارے امتحانوں پہ راضی ہو گیا۔ امتحان تھے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے نا۔ آپ نے تو ابھی تک فرعون کا اور موسیٰ کا واقعہ سنا نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے کیا دیا تھا؟ بچوں کو قتل کر دیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود بادشاہ، وقت کا بڑا 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے جناب سلیمان علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، سکندر ذوالقرنین بادشاہ ہے، یہ 2 بادشاہ مسلمان ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ اور کافر بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ نمرود ہے، اس نے بہت بڑی بادشاہت کی ہے، اس کے پاس ہر وقت نجومی رہتے تھے، ہر وقت نجومیوں نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا دربار لگا ہوا ہے، نجومی بیٹھے بڑے پریشان ہیں۔ اب بادشاہ وقت اگر تو پریشان کیوں ہو بھئی؟ کہا جی ہم نے آسمان کے اوپر ایک ستارہ دیکھا ہے، وہ ستارہ کوئی آپ کا مستقبل اچھا نہیں بتا رہا۔ کہا کیا بتاتا ہے؟ کہا بتاتا یہ ہے کہ 3 دن کے اندر ایک باپ کی پشت سے بچہ ماں کے رحم کے اندر جائے گا، اور وہ بچہ ایسا ہوگا تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا
پیغام جاری کر دیا 3 دن تک مسلسل کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ بادشاہ ہوتا ہے نا جی، جو بھی حکم جاری کر دے، کتنی مہنگائی کر دے، کوئی معاملہ جاری کر دے، مخلوق کو سولی پہ لٹکا دے، کون پوچھنے والا ہے؟ وہ عام جملہ مشہور ہوتا ہے نا، شیر جنگل کا بادشاہ انڈے دے یا بچے دے، کون پوچھتا ہے؟ بادشاہ کا حکم جاری کر دیا 3 دن تک کوئی بھی اپنی بیگم کے قریب نہ جائے۔ پھر میرا رب بھی تو وہ کرتا ہے نا، وہاں سے اپنی قدرت ظاہر کر کے دکھاتا ہے، خدا کی قسم جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا قریبی ترین محافظ ہے آذر، نام اس کا آذر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، قریب ترین محافظ ہے۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ رات کے وقت جب بادشاہ سوتا تھا نا، یہ اکیلا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے کھڑا ہوتا تھا، نگہبانی کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ جس رات اس نے پابندی لگائی نا کہ کوئی مرد بیویوں کے قریب نہ جائے، اسی رات بادشاہ سویا پڑے، سرہانے پہ اس کا آذر غلام تلوار لے کے کھڑے، وہ اس کی بیوی آذر کی، آذر بیوی کے پاس نہیں گیا، بیوی آذر کے پاس کسی کام سے آئی، محل بھی اسی کا، بادشاہت بھی اسی کی، چارپائی کے قریب بھی اسی کے کھڑے، بادشاہ سویا پڑے، خامد کو بیوی کے ساتھ قریب جانے کی ضرورت اور خواہش پیش آئی، اسی خواہش کے پیش نظر اسی رات یہ باپ کے پشت سے نکلے اور ماں کے رحم کے اندر چلے گئے۔ اسی کے بعد اللہ نے دکھایا ہے نا، تو بادشاہ ہے دنیا کا، تجھے بادشاہت بھی میں نے دی، تو اپنی بادشاہت پہ ناز کر کے میری قدرت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ تیرے محل کے اندر یہ کام ہوگا اور بچہ ماں کے رحم کے اندر جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، معاملہ بڑا طویل، ابھی چھوٹے ہیں، بچپن کے اندر ہیں، اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اماں یہ بتا میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا میرا رب، تیرا رب میں ہوں، میں تیری پرورش کرتی ہوں، تجھے کھلاتی پلاتی ہوں۔ درمیان کے اندر پیدائش کا واقعہ کیا ہوا، پیدا کیسے ہوئے، کیسے اللہ نے بچایا؟ ان کے دونوں انگوٹھوں کے اندر سے، ایک انگوٹھے کے اندر سے میرے اللہ نے دودھ جاری کر دیا، ایک انگوٹھے کے اندر سے میرے اللہ نے شہد جاری کر دیا۔ ماں کی ڈلیوری کہاں ہوئی؟ اپنے شہر سے نکل غار کے اندر گئی، اس غار کے اندر گئی، بچہ پیدا ہو گیا، جب پیدا ہوئی تو غار پورا نور سے منور ہو گیا، غار نور سے منور ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ رونے لگ گئی، روتی اس لیے کہ کہیں میرے بیٹے کا کسی کو پتہ نہ چل جائے اور بادشاہ اس کو قتل نہ کروا دے۔ نہیں جانتی تھی نا کہ وہ رب جب بچانے پہ آتا ہے تو پوری دنیا مخالف ہو جائے وہ بچا کے دکھا دیتا ہے۔ پر میں واقعہ وہ چھوڑ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ہیں، پوچھتے ہیں ماں میرا رب کون ہے؟ کہا تیرا رب میں ہوں، تجھے میں نے جنا، میں تیری پرورش کرتی ہوں۔ کہا اچھا ماں تیری آنکھیں کتنی ہیں؟ کہا 2۔ کہا میری کتنی ہیں؟ 2۔ کہا تیرے کان کتنے ہیں؟ 2۔ کہا میرے کتنے ہیں؟ 2۔ کہا تو بھی میرے جیسی ہے، نظر میرے کی طرح آتی ہے، میرا رب تو تو ہو گئی، یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا بیٹا میرا رب تیرا باپ ہے، وہ اس لیے کہ تیرا باپ کما کے لاتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پہناتا ہے، تیرا رب میں ہوئی تو میرا رب تیرا باپ۔ سوال کر دیا چھوٹے سے بچے، اماں بات سمجھ میں آ گئی، میرا رب تو ہے، تیرا رب میرا باپ ہے، یہ بتا میرے رب کا باپ کون ہے؟ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا تیرے باپ کا رب وقت کا بادشاہ نمرود ہے، اس لیے کہ وہی تیرے باپ کو روزینہ دیتا ہے، اسی نے زمینیں دی ہے، وہی تنخواہ دیتا ہے، وہی کھانے کو دیتا ہے، تیرے باپ کا رب بادشاہ ہو گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، رب نے قرآن میں پورا واقعہ ذکر کیا، مسکراتے ہوئے پوچھتے ماں بات سمجھ میں آ گئی، میرا رب تو، تیرا رب میرا باپ، میرے باپ کا رب وقت کا بادشاہ، یہ تو بتا وقت کے بادشاہ کا رب کون ہے؟ اب لاجواب ہو گئی۔ اب ضابطہ ہے نا، جب دلائل کی دنیا کے اندر کوئی لاجواب ہو جائے نا پھر طاقت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ماں انتظار میں رہی، باپ آیا رات کے وقت گھر کے اندر، جیسے ہی آیا کہا تیرے بیٹے نے بڑا عجیب سوال کیا۔ کہا کیا سوال کیا؟ پوری کہانی سنا دی۔ کہا اچھا میرا بیٹا گھر کے اندر فارغ رہتے ہیں نا، اس لیے عجیب و غریب سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، کل یوں کروں گا میں اپنے ساتھ اس کو کاروبار پہ لے کر جاؤں گا۔ دن میں کیا کاروبار کرتے تھے حضرت؟ کاروبار یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے اور ان بتوں کو تیار کر کے کندھے کے اوپر رکھ کر بازار کے اندر بیچنے جاتے۔ جیسے ہمارے ہاں ریڑی والا آم بیچتے ہیں نا، 100 روپے کے 2 کلو، 100 روپے کے 1.5 کلو، اچھے والے آم ہے لے لو، وہ بھی یہ نعرے لگاتا تھا، آوا لے لو خدا لے لو، بارش والا لے لو، موٹا لے لو، پتلا لے لو۔ عقل کی بات ہے نا، خدا بیچ رہے ہیں۔ اب یہ گئے، اب ترتیب یہ تھی، بیٹے کو کہا
میں آواز لگاؤں گا اچھے والے خدا لے لو، تو نے کہنا ہاں اچھے والے ہیں، تو میں آواز لگاؤں گا تو تصدیق کرے گا، زیادہ خدا بکیں گے روزی زیادہ بنے گی۔ اب یہ آواز لگاتا جا رہا ہے آزر، آگے کہتا لے لو اچھے والے خدا لے لو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پیچھے کہتا نہ کوئی نہ لینا، یہ اچھے والے نہیں ہیں، یہ اچھے خدا نہیں ہیں۔ وہ کہتا بیٹا کیا کر رہے، میں سزا دوں گا۔ کب ابا سزا دے سکتے ہو کیا، ورنہ حق بات یہی ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ اچھے نہیں ہیں۔ جن کو بنایا تو نے اپنے ہاتھ سے ہے، وہ لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ جو تیری روزی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، وہ لوگوں کو روزی کیسے پہنچائے گا؟ باپ نے کیا کیا؟ اچھا میری بات نہیں مانتا تو گھر سے نکال دوں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، بچپن میں باپ کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزمائش کیا آئی کہ حق بات کرنے کی وجہ سے باپ نے اپنی پدری شفقت سے جدا کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ جب باپ کی ضرورت تھی باپ نے جدا کر دیا، اور جب خود باپ بنے بیٹا قریب بیٹا آیا، باپ بن کر بیٹے کو محبت دینی تھی، تب میرے رب نے آزمائش یہ لی، ابراہیم بیٹے کو پیار نہیں کرنا، اٹھا اور جنگل میں لے جا کے ذبح کر دے۔ دونوں آزمائشیں، خود بیٹے ہیں باپ کی محبت نہیں، دور کر دیا۔ جب خود باپ بنے بیٹے کو دور کیا، کہا اس کو بیاباں میں چھوڑ کر آؤ، وہ بھی چھوڑ دیا۔ کہا اس سے بڑی آزمائش یہ میری رضا کے لیے ذبح کر کے دکھا دے دنیا والوں کو۔ جب ذبح کر کے دکھایا تو رب نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے انتہا کر دی امتحان میں کامیاب ہونے کی۔ پہلا امتحان، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد جناب والا قوم جا رہی ہے میلے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ میلے میں۔ کہا انی سقیم، میں نہیں جاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ میلے کے اندر چلے جاؤ۔ میلے کے اندر ساری قوم چلی گئی۔ ابراہیم 23ویں پارے میں پورا واقعہ موجود۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ جب قوم میلے میں گئی نا، کلہاڑی اٹھا کر ان کے بت خانے کے اندر چلے گئے، عبادت خانے میں۔ سب سے بڑا جو بت کھڑا تھا، جس کو سب کا بڑا پوپ سمجھتے تھے، اس کو کہا تو کھڑا ہے نا دیکھتا رہے، مخاطب کیا کھڑا ہے نا دیکھتا رہے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ چھوٹے کے پاس گئے، کسی کے بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی۔ آخر کے اندر وہ کلہاڑی اٹھائی اور اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر لٹکا کے باہر نکل آئے۔ قوم واپس آ کر میلے سے واپس آئی، عبادت خانے میں گئی، دیکھا حشر نشر ہوا پڑا ہے۔ وہ جو معبود بنے بیٹھے ہیں خود لنگڑے لولے بنے کھڑے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے۔ پوچھا کس نے کیا، کون کرنے والا ہے؟ بالآخر ذہن گیا ایک نوجوان ہے، وہی نوجوان یہ کام کر سکتا ہے۔ یقال لہو ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، بلاؤ اسے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا تو نے ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے۔ اب یہ نہیں کہا کہ نہیں کاٹے، پیغمبر تھے نا، جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے۔ کہا کیا پوچھتے ہو، کیا تو نے کیا یہ کام؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہ جس کو سب کا پوپ مانتے ہو، جس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکی ہے، اس سے ذرا سوال کرو نا، وہ تمہیں جواب دے گا۔ اس کی تو آنکھوں کے سامنے کیا نا، جس کو تم معبود مانتے ہو اس کو پکارو۔ بالآخر معاملہ بڑا طویل، لوگ تو کیا پوچھ سکتے ہیں؟ کہا ابراہیم تو یہ پتہ نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا۔ کہا جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ تمہیں کھانے کے لیے نہیں دے سکتا، جو اپنی حفاظت نہ کرے بتاؤ وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ یہ جواب دیا، بوتے ہیں نا کیا کر سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ترتیب تھی، لوگ چھوٹے چھوٹے بت اپنی جیب کے اندر بھی رکھتے تھے، اپنی جیب کے اندر بت رکھتے، جب ضرورت پیش آتی جیب سے خدا نکالا، سامنے رکھا اور ہاتھ باندھ کے جناب والا ہمیں کھانے کے لیے دے دیں۔ جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی ایک مرتبہ سفر پہ جانے پڑا، میں نے چھوٹا سا خدا لیا، جیب کے اندر ڈالا اور ڈال کے سفر پہ چلا گیا۔ سفر پہ جاتے جاتے جب مجھے بھوک لگی نا، میں نے اپنا خدا جیب سے نکالا، سامنے رکھ کر کہا جناب والا بھوک لگی ہے کھانا کھلا دیں، پیاس لگی ہے پانی پلا دیں۔ مانگتا رہا کافی دیر تک، کچھ نہیں دیا، بت تھا کیا دیکھ سکتا تھا؟ کہتا میں نے کہا کہ شاید میرے خدا نے کھانا آس پاس رکھ دیا ہو، میں تلاش کرتا ہوں۔ میں بت کو وہیں پر چھوڑ کر نہ تلاش کرنے کے لیے گیا، میں جب تلاش کر کے واپس آیا کھانا تو نہیں ملا، ہاں میں نے دیکھا میرا بت بھیگا پڑا ہے، پانی کے اندر بالکل تر ہے،
میں اپنے خدا کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا واہ میرا خدا بڑا عجیب ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں، مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیتا اور خود غسل کر رہا ہے، عجیب خدا ہے۔ کہتا میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ میرا خدا خود غسل کر رہا ہے، پانی میں نہا رہا ہے، مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دے رہا، دیکھوں تو صحیح اس کے پاس پانی آیا کہاں سے۔ کہتا میں درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا، میں نے چھپ کر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندر بھاگتا ہوا آیا اور میرا خدا رکھا ہوا تھا، اس کے قریب آ کے نا ٹانگ اٹھائی اور اس کو منہ پہ پیشاب کر گیا۔ تب میں چھپا ہوا دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جس کو میں خدا مانتا ہوں اس خدا کے منہ کے اوپر بندر پیشاب کر رہا ہے۔ جو بندر اپنے منہ کو جو خدا اپنے منہ کو بندر کے پیشاب سے نہیں بچا سکتا، وہ مجھے کیسے روٹی دے گا، مجھے کیسے پانی دے گا؟ اسی وقت میرے دل پر زد پڑی، میں نے سفر موقوف کیا، مکہ کے اندر آیا، مکہ کی وادیوں میں تاجدار ختم نبوت کا اعلان کر چکے تھے، آقا کے قدموں میں آیا، بیٹا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بہرحال یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب بت بول تو کچھ نہیں سکتے تھے، دلائل کی دنیا میں جب ساری قوم پریشان ہو گئی نا، اب نتیجہ کیا ہوا؟ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ طاقت کا مظاہرہ کیا؟ آگ کا چیخا جلاؤ۔ ایک عرصے تک آگ جلائی گئی۔ آگ جلانے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا اور اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ آگ میں ڈالنے کا منظر کیا تھا؟ خدا کی قسم میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو وہ تفصیل بتاتا۔ آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ سنتے، رب کعبہ کی قسم آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، آنکھ سے آنسو نہ نکلتا ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ یہی نمرود ہے، اونچی بلند پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے جس ابراہیم کو آگ میں ڈالا ہے اس ابراہیم کا آگ کے اندر انجام کیا ہوا۔ لیکن خدا کی قسم میرے رب نے آگ کو مخاطب کر کے کہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تیرے اندر جلانے کی طاقت مجھ رب نے دی ہے، تو جلا سکتی ہے میرے حکم سے۔ یاد رکھنا میرا خلیل تیرے پاس آیا ہے، اگر اس کا ایک بال بھی جل گیا تو قیامت کی صبح تک تجھے معاف نہیں کروں گا۔ آگے پھر آگ نے کیا منظر پیش کیا، زندگی رہی تو اگلے جمعے پر بات ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا